السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کے آج کی تازی فٹافٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ میں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی۔ سعودی عربین ایئرلائنز یعنی السعودیہ نے آپ نے اپنے ٹریول بیگ تیار کر لیے کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ اپنی اگلی منزل شیئر کیجئے، یعنی آپ کہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹ بین ہٹنے کے بعد وہ شیئر کیجئے۔ سبق اخبار کے مطابق ایسے وقت میں جبکہ سعودی شہری اور یہاں رہنے والے اجنبی انٹرنیشنل فلائٹ سے پابندی ہٹنے کے پوری طرح سے انتظار میں ہیں، السعودیہ کے ایک کے بعد دوسرے ٹویٹ سے ہر ایک کو اب یہ امید لگنے لگی ہے کہ فلائٹ سے پابندی جلد ہی اٹھنے والی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سعودی جنرل اتھارٹی فار سول ایویشن نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مارچ 2021 سے سعودی ایئرپورٹ کھول دی جائیں گی انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے، لیکن بعد میں کورونا کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ بڑھا کر 17 مئی کر دی گئی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی دوسرا اعلان نہیں کیا گیا۔ 17 مئی کو ہی فلائٹ کھلنے کی ابھی تک کی پکی خبر ہے، اور جس طرح سے السعودیہ کے ٹویٹ روزانہ آ رہے ہیں اس سے بھی یہ امید لگ جاتی ہے کہ 17 مئی کو ہی فلائٹ کھلنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مائنس پوائنٹ، ایک بری خبر یہ ہے جو انڈیا سے ٹریول کرنے کی امید رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے ابھی فلائٹ نہ کھلے۔ اگر 17 مئی سے فلائٹ کھل بھی جاتی ہے انٹرنیشنل تو ہو سکتا ہے انڈیا پہلے کی طرح ہی بین رہے۔ یہ چیز ابھی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہو پائی ہے، تھوڑی جانکاری اور اس کے لیے لینی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا پورے پروف کے ساتھ کہ فلائٹ تو کھل رہی ہے لیکن انڈیا کے لیے نہیں کھل رہی ہے۔ لیکن جہاں تک جانکاری ہے کہ کچھ ہنٹس ایسے ملے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کے لیے شاید فلائٹ نہیں کھلے گی۔ آپشٹ سسٹم میں کسی بھی طرح کے ٹیکنیکل ایشو ہونے پر ٹیکنیکل ٹیم سے کانٹیکٹ کر کے مسئلے کو حل کرایا جا سکتا ہے۔ ابشر پورٹل پر کیے جانے والے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ ابشر پورٹل پر باپ کی ڈیٹیل تو آ رہی جبکہ ماں کی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ماں کی انفارمیشن توکلنا میں بھی شو نہیں ہو رہی ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کے ابشر پورٹل کی مینجمنٹ ٹیم کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ایشو کے حل کے لیے ویکلی چھٹیاں چھوڑ کر یعنی جمعہ اور شنیوار کو چھوڑ کر ڈیوٹی ٹائم کے اندر ہی ٹول فری نمبر 9200204005 پر کال کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جا سکتا ہے۔ جوازات کی ٹیکنیکل ٹیم آپ کے سوال سن کر آپ کے مسئلے کو حل کر دے گی۔ سعودی عرب کی منسٹری آف اسلامک افیئر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے 8 علاقوں میں نمازیوں میں کورونا پائے جانے پر 33 مسجدوں کو ٹیمپریری بند کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بیتے 71 دنوں کے دوران سعودی بھر میں 677 مسجدیں بند کی گئی ہیں۔ ان میں سے سینیٹائزنگ اور صاف صفائی ہونے کے بعد 628 مسجدوں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ منسٹری اپنے بیان میں آگے کہا کہ سوموار کو جو 33 مسجدیں بند کی گئی ان میں 60 کا تعلق ریاض ریجن، 7 کا قصیم ریجن، 6 کا مکہ مکرمہ ریجن، 4 کا ایسٹرن ریجن، 3 کا تعلق ناردرن بارڈر ریجن اور جازان ریجن سے ہے۔ ایک مسجد مدینہ منورہ اور باہر ریجن میں بند کی گئی ہے۔ منسٹر آف اسلامک افیئر نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ سوموار کو 18 مسجدیں سینیٹائزنگ اور صاف صفائی ہونے کے بعد دوبارہ کھولی بھی گئی ہے۔ ان میں سے 10 کا تعلق قصیم، 2 کا ریاض، ایسٹرن ریجن اور جازان سے ہے، جبکہ ایک مسجد ناردرن بارڈر ریجن اور اسیر ریجن میں کھولی گئی ہے۔ اس کے علاوہ منسٹر آف اسلامک افیئر کے انسپیکٹرز نے کورونا ایس او پیز پر عمل کی نگرانی کے لیے 11ویں ہفتے کے دوران سعودی بھر میں 2,36,576 چیکنگ دورے کیے ہیں۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں سوموار کو سونے کی قیمتیں کم ہو گئی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 214 ریال رہی، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 187 ریال اور 25 ہلال ریکارڈ کی گئی۔ عاجل اخبار کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ 21 کیرٹ سونے کی ہوتی ہے۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت سعودی عرب میں 160 ریال اور 50 حلالہ رہی، جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 124 ریال اور 84 حلال ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں 1 اونس سونے کی قیمت 6,660 ریال، جبکہ 21 کیرٹ کے 8 گرام والے سونے کی بسکٹ کی قیمت 1,498 ریال اور 3 حلالہ ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب کے موسم وباگ نے منگلوار یعنی 20 اپریل کو سعودی عرب میں موسم کے حوالے سے کیا کچھ بدلاؤ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں پورانمان بتایا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسم وباگ کا کہنا ہے کہ منگلوار کو جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے اوپری علاقوں میں تیز ریتیلی ہوائیں چلیں گی، جبکہ ان جگہوں پر اولہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی امید ہے۔ موسم وباگ کا آگے کہنا ہے کہ منگل کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ ابہا اور باہا میں ہوگا۔ سعودی عرب میں سوموار کو کورونا کے نئے معاملے 970 ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ 896 نئی ریکوری ریکارڈ کی گئی، ساتھ ہی 11 مرنے والوں کی نئی سنکھیا ہے۔ ایکٹیو کیس کی اگر بات کریں تو فی الحال سعودی عرب میں ایکٹیو کیسوں کی جو تعداد ہے 9,508 ہو گئی، جن میں سے 1,087 کریٹیکل کیس ہے جو کہ
हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। तो 970 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 4,05,940 हो जाती है। 896 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी 3,89,598 हो जाती है, जबकि 11 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,834 हो गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी आमार एंटरटेनमेंट सऊदी अरब में सिनेमाघर खोलने जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आमार एंटरटेनमेंट सऊदी कंपनी GOSI इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी के साथ सऊदी भर में रियल सिनेमा खोलेगी। एमआर की तरफ से सोमवार को जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इस पार्टनरशिप के तहत सऊदी अरब की एंटरटेनमेंट मार्केट को तेजी से फैलाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। बयान के मुताबिक अगले 5 सालों में सऊदी भर में 20 सिनेमा घर और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत $270 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और सऊदी अरब में रियल सिनेमा खोले जाएंगे। पहले सिनेमा की लॉन्च राजधानी रियाद में दिसंबर के महीने में होगी। इस प्रोजेक्ट का ऐलान सऊदी अरब में सिनेमा घर खोलने की तीसरी सालगिरह के मौके पर किया गया है। सऊदी अरब में पहला सिनेमा 18 अप्रैल 2018 में राजधानी रियाद में खोला गया था। हाल ही में एक और सिनेमा हाइल शहर में खोला गया है, जिसमें 10 स्क्रीन लगी हुई है, जबकि 1,309 व्यूवर्स की गुंजाइश है। सऊदी अरब में पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि मस्जिद हराम के पूर्वी और पश्चिमी सहनों में बूढ़े और मजबूर लोगों के लिए गाल्फ गाड़ियों की सर्विस शुरू कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक पाक मस्जिद की मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम में नमाज और उम्रा के लिए आने वाले बूढ़े और मजबूर ज़ायरीन को 24 घंटे गाल्फ गाड़ी की सुविधा मिलेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि हाई अथॉरिटी की हिदायत के बाद ज़ायरीन को इबादत उम्रे की अदायगी में सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है। गाल्फ गाड़ियां सैनिटाइज भी होंगी। इनमें ज़ायरीन को सवार होने से पहले और बाद में सैनिटाइजिंग का काम किया जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की टीमों ने बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग मार्केटों में कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों पर सैकड़ों चालान किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री की टीमों ने सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में एक हफ्ते के अंदर 15,672 चेकिंग के दौरे किए हैं, जिनमें लेबर लॉ और कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों पर जुर्माने लगाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से लेबर लॉ को वायलेट करने पर 1200 से ज्यादा चालान किए गए, जबकि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 225 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री के एक सूत्र के मुताबिक पता चला है कि मिनिस्ट्री के कंप्लेन नंबर पर 1799 शिकायत गई थी, जिनमें कोरोना SOPs और दूसरे तरह की शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई थी। सऊदी अरब के शहर अल खुबर के अंदुलस मोहल्ले में शॉपिंग मॉल के करीब जमीन धंसने से बनने वाले गड्ढे में गाड़ी फंस गई। अखबार 24 के मुताबिक अल खुबर की बल्दिया ने एक्सपर्ट की मदद से मौके का मुआयना किया और बताया कि नेशनल वाटर कंपनी की सप्लाई की लाइन फट जाने से जमीन धंसने की घटना सामने आई है। पानी अंदर ही अंदर रिस रहा था। अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। अल खुबर की बल्दिया ने धंसी हुई जमीन के चारों तरफ रुकावटें लगा दी है। सड़क ठीक कराने की जिम्मेदारी नेशनल वाटर कंपनी के हवाले कर दी गई है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन की 72,74,083 डोज सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को दी जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान 1,82,000 से ज्यादा सऊदियों और अजनबियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वैक्सीन का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 से शुरू किया, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 18 फरवरी 2021 को की गई थी। इस चरण के दौरान सऊदी अरब के सभी इलाकों में वैक्सीन सेंटर खोल दिए गए हैं, जहां सऊदियों और यहां रहने वाले अजनबियों को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो ओल्ड एज लोग हैं यानी बूढ़े लोगों को सेहती एप्लीकेशन पर अब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन सेंटर के अंदर ही एक अलग ट्रैक बनाया गया है जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होगा। उनको बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे वैक्सीन जाकर लगवाने की सुविधा दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हज व उमरा सिक्योरिटी फोर्स में शामिल सऊदी औरत की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। लेडीज सिक्योरिटी पुलिस खाना काबा के तवाफ को कंट्रोल करने में हिस्सा ले रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर लेडीज सिक्योरिटी पुलिस की तस्वीर जारी की और वो रिकॉर्ड वक्त में वायरल हो गई है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि लेडीज सिक्योरिटी पुलिस उमरा ज़ायरीन से खाना काबा के तवाफ के दौरान नोज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करा रही है। यूजर्स ने उमरा ज़ायरीन की सलामती और मस्जिद हराम की देखभाल के इंतजाम में लेडीज पुलिस की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा पसंद किया है।
طائف کی مشہور پہاڑی شفا میں بیتے 2 دنوں سے بارش اور اولا باری کے بعد علاقے کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لگاتار ہونے والی اولا باری سے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ مشہور پہاڑی نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ طائف کی الشفا پہاڑی سے 2 تصویریں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ہے۔ ویڈیو کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو کا لنک آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، آپ کلک کر کے چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور خبروں کا سلسلہ بس یہیں تک، آپ ویڈیو پر انت تک بنے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔